بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام نہاد امام مہدی نے ایک اور بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور دین کے بارے میں کیا ہے، قرآن کے مطلب تفسیر کے بارے میں کیا ہے۔ وہ بات بتائی ہے جو آج سے پہلے کسی کو معلوم نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے بھی لوگوں کو نہیں بتائی، یا اللہ نے ان کو روک کے رکھا کہ آپ نے اس کا مطلب لوگوں کو، امت کو نہیں بتانا۔ وہ مطلب اللہ نے اس کو بتلایا ہے اور ساتھ حکم بھی دیا ہے کہ آپ نے یہ مطلب لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کو بتانا ہے۔ وہ ہے کیا؟ آپ بعض صورتوں کے شروع میں دیکھتے ہیں نا، الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جتنے بھی مفسرین گزرے ہیں صحابہ کرام میں سے، دوسرے مفسرین، سب نے یہاں پہ یہی لکھا ہے کہ اللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ ہی ان کے مطلب کو، ان کی تفسیر کو، ان کے ترجمے کو بہتر جانتا ہے کہ ان کا مطلب ہے کیا۔ یہ ذرا ویڈیو آپ سنیں، یہ لوگ کہتے کیا ہیں اور کس قدر گمراہی کے اندر لوگوں کو ڈال رہے ہیں، اور اللہ کے نبی پہ یہ کیا الزام لگا رہے ہیں، گویا انہوں نے آگے امت کو بتائی نہیں ہے۔ اور ساتھ ایک اور بات ان کی ذرا غور سے سننا، کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں قرآن پڑھنے کا اتنا مزہ نہیں آتا تھا، جب سے ہمیں یہ پتہ چلا نا کہ الف کا کیا مطلب ہے، لام کا کیا مطلب ہے، میم کا کیا مطلب ہے، پھر ہمیں صحیح معنوں میں مزہ آنا شروع ہوا کہ قرآن کہتے کس کو ہے۔ ذرا یہ آپ بات سنیں، اس کے آگے ہم پھر بات کرتے ہیں۔ پہلے تو میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں، محمد قاسم، یار میں اللہ کی شان پہ حیران ہوں، ایسی اسٹرانگ دلیل آ جاتی ہے نا۔ قرآن میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں، الف لام میم را، یاسین، یہ سوری میں بات کر دوں، یہ وہ الفاظ ہیں جن کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کے غالباً ان کے نہیں کیا آپس کے ان کے راز ہیں، واللہ عالم۔ اب اس میں الف لام میم کا مطلب اللہ پاک نے قاسم بھائی کو بتا دیا ہے، الف سے، جو کہ واقعی عقل پہ آتا ہے کہ اتنا سمپل تھا اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، نہ ہمارے اندر آ سکی وہ بات۔ الف سے اللہ، لام سے لا شریک لک، اللہ کا مشمع فرمائے، میم سے محمد۔ اب جب مجھے یہ بات پتہ چلی اور جب میں نے اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی شاید میں نے تلاوت کی، تو مجھے الف لام میم پڑھنے کا جو مزہ ہے نا، خدا کی قسم، وہ مجھے مزہ اس سے وہ جو الف لام میم، یہ جو 3 حروف تھے، وہ مزہ مجھے اس سے پہلے آیا ہی نہیں۔ جی تو آپ نے بات سنی، اللہ کو پتا تھا، اللہ کے نبی کو پتا تھا، لیکن آگے امت تک نہیں پہنچایا، اور آج ہی اللہ تعالیٰ نے اس امام مہدی کو بتایا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ آپ آگے لوگوں کو بتاؤ۔ جب ہمیں پتہ چلا نا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لا سے مراد لا شریک اللہ ہے، اور میم سے مراد محمد ہے، پھر ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے کا مزہ آیا۔ اس سے پہلے قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہی نہیں تھا۔ کیا اس کا سیدھا سیدھا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے دین کے اندر کوئی خیانت کی ہے، کوئی کمی چھوڑی ہے جو ہم تک پورا دین نہیں پہنچایا؟ قرآن سے میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا یہ دین اسلام تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اس کے اندر کوئی نئی چیز داخل نہیں ہوگی۔ عرفہ کا میدان ہے، آج کا دن یہ دین مکمل ہو گیا، اسلام پورا ہو چکا ہے۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو پتا، اللہ کے نبی کو پتا، امت کو نہیں پتا۔ آج اللہ نے اس کو بتایا ہے اور ہمیں صحیح معنوں میں پتا چلا ہے، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لا شریکہ، اور میم سے مراد محمد۔ ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ المائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول لوگوں تک وہ بات پہنچائیے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ پوری بات آپ نے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اگر آپ نے صحیح معنوں میں ساری باتیں نہ بتائی، یہ دین آگے نہ پہنچایا، پورا لوگوں کے پاس نہ پہنچا، تو گویا ہم سمجھیں گے آپ نے دعوت کا صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی تھی، نعوذ باللہ اس کو آپ نے پورا نہیں کیا ہے۔ کیا سمجھ رہے آپ؟ یہ ویڈیو میں اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی سی لگا رہا ہوں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جب بات کرتے تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں اس کا تو ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا، یہ تو ہم کہتے ہی نہیں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ بھئی یہ دلیل کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ گمراہی کے کس لیول پہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو کس طرف لگا رہے ہیں۔
اور اللہ کے نبی پہ اتنے گھٹیا الزام, اور یہ الزام لگانا نعوذ باللہ انہوں نے کوئی خیانت کی ہے لوگوں تک, اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا, اللہ کے نبی پر بھی الزام, اللہ پر بھی الزام, کہ اللہ نے اپنے نبی کو تو بتا دیا لیکن ساتھ یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نے آگے بتانا ہے, اور اللہ کے نبی نے پھر امت کو آگے بتایا بھی نہیں. آج وہ حکم دیا ہے اس نام نہاد امام مہدی جس کا نام محمد قاسم ہے, اس کو مطلب بھی سمجھا دیا ہے, تفسیر بھی سمجھا دی ہے, ساتھ حکم بھی دے دیا کہ آگے امت کو بتاؤ بھائی. ایک اور دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, صحیح مسلم ہے, کتاب الحج ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں, صحابہ موجود ہیں, مجمع بھرا ہوا ہے, بہت سارے لوگ ہیں. آقا کیا فرماتے ہیں, آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, سارے لوگ سن رہے ہو میری بات, آج میں پوچھنا چاہتا ہوں جو دین میرے پاس آیا تھا صحیح معنوں میں نے تمہارے پاس پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ آواز لگاتے ہیں, نام یا رسول اللہ, آپ نے پہنچا دیا ہے, ساتھ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے, دین پہنچا بھی دیا ہے, ساتھ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے. 3 مرتبہ پوچھا, بتاؤ میں نے جو میرے پاس دین رب کی طرف سے آیا ہے میں نے پورا پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ پھر کہتے ہیں حضور آپ نے پہنچایا اور پہنچانے کا حق بھی ادا کیا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا پھر؟ اپنی انگلی اٹھائی آسمانوں کی طرف, یا اللہ گواہ رہنا, یا اللہ گواہ رہنا, یا اللہ گواہ رہنا, یہ لوگ سارے گواہی دے رہے ہیں, جو دین تو نے میرے پاس بھیجا تھا, جو تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی, جو دعوت تو نے میرے پاس بھیجی تھی اور مجھے آگے پہنچانے کا حکم دیا تھا, وہ دعوت میں صحیح معنوں میں آگے پہنچا کے آ رہا ہوں, اس کا حق ادا کر کے آ رہا ہوں. اور یہ ظالم کیا کہتے ہیں, اللہ کو بھی پتا, اللہ کے نبی کو بھی پتا, لیکن امت کو پتا نہیں. آج اس بندے کو پتا چلا کس ذریعے سے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا, اللہ نے بتایا خود ملاقات کر کے, کہ اللہ پردے کے پیچھے اس سے بہت ساری ملاقاتیں کرتے ہیں, روزانہ کرتے ہیں. مطلب سمجھایا جو پہلے آج تک کسی کو نہیں پتا چلا. اتنا بڑا انکشاف, اتنا بڑا الزام دین کے اوپر, قرآن کے اوپر, اللہ کے نبی کے اوپر. تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے بھائی. آپ لوگوں کو بیچے, جو کچھ بیچنا چاہتے ہیں کھلا بیچے, لیکن اگر دین کا نام لینا تو کم سے کم دین کے دائرے میں رہے. آقا کے اوپر اتنا بڑا الزام, انہوں نے آگے پہنچایا ہی نہیں ہے. پھر اللہ کے اوپر الزام کہ اس وقت انہوں نے امت کو نہیں بتایا اور آج بتا رہے ہیں. بھائی اس وقت اگر نہیں بتایا تھا, آج بتانا تھا. کیا اللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے ابھی ان کو روکا ہوا ہے یا نہیں بتایا, میں نے بعد میں جا کے بتانا ہے؟ پھر یہ کیوں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. یہ آیت نازل کرنے کی, یہ فرمان دینے کی ضرورت پھر تھی نہیں. تو ہمیں تھوڑا سوچنا ہے, اپنے آپ کو بھی بچانا اور دوسرے لوگوں کو بھی آگاہی دینی ہے کہ اس فتنے سے دور رہیں. یہ گمراہی کا کون سا لیول ہے, کس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں؟ پہلے اللہ, رسول, ابھی قرآن کے اوپر, کہ قرآن کا مطلب ترجمہ جو پہلے کسی کو نہیں پتا, اس بندے کو پتا چل گیا کہ جس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ روزانہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے, پردے کے پیچھے چاہے کرتا ہے, اللہ کے نبی سے روزانہ ملاقات ہوتی ہے, زیارت ہوتی ہے. اتنی اس ظالم کو توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کی شکل دیکھ کے ان جیسی اپنی شکل ہی بنا لے. اور دعوے کتنے بڑے کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کو حق ماننا ہے یا خوابوں کے پیچھے چلنا ہے. ہمارا بلیو, اعتماد, بھروسہ وہ قرآن کے اوپر ہے یا خوابوں کے اوپر ہے؟ ہمارا رب کے اوپر بھروسہ ہے یا اس بندے کے اوپر بھروسہ ہے جو روز نئی نئی باتیں گھڑ کے پیش کرتا چلا جا رہا ہے؟ یاد رکھے بھائی, یہ دین خوابوں کا دین نہیں ہے, یہ حقیقی دین ہے, کتابی دین ہے. قرآن نازل ہوا ہے, ہمارے سامنے اسی طرح محفوظ ہے, اور رب تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہوا ہے. جب وہ قرآن ساری چیزیں ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے, تو پھر ہمیں اس جیسے گمراہ کن فتنے کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.